لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، آج کل کے فتنے کے حالات کے اعتبار سے ایک حدیث بھی یاد آئی اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بات بھی آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کروں. حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایسے حالات آنے والے ہیں کہ جن حالات میں نجات کا ذریعہ صرف دعا ہوگا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا ایسی دعا، ایسی پکار جیسا ڈوبنے والا اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے، ایسی دعا ہوگی اللہ تعالی حالات میں پریشان نہیں ہونے دے گا. حالات تو آنے والے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اس لیے فتنہ نازل فرماتے ہیں، دیکھنا چاہتا ہے اللہ میرا بندہ اس فتنے کی حالت میں کیا کرتا ہے. فتنہ یعنی مختصر اس کی میں تعریف بیان کر دوں. فتنہ یعنی جب گناہ دنیا میں عام ہو جائے، اس کو بولتے ہیں فتنہ. آج دنیا میں نیکی کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہے. سر میں کل لو، ایک طرف نمازی شمار کر لو
اور ایک طرف بے نمازی شمار کر لو، بے نمازی کی تعداد زیادہ ہوگی. ایک طرف حلال کمانے والے اور ایک طرف حلال کی کوئی پرواہ نہیں، شمار کر لو، خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ گناہ زیادہ ہے آج. تو یہ فتنے کا زمانہ ہے. ایسے بہت ساری علامتیں بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں نے صرف ایک بیان کی بس. تو ایسے زمانے میں ہمیں اگر فتنوں سے بچنا ہے، فتنے میں سب آ گیا، بیماری بھی آ گئی، بلا بھی آ گئی، آفت بھی آ گئی، اللہ کی طرف سے حالات بھی آ گئے، اور آج کل جو دنیا میں چل رہا ہے یہ سب آ گیا. تو اگر اس سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بتا دیا. دعا کرو. دعا بھی کیسی؟ یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ ہو نہ کہ حرام لقمہ، ہمارا لباس حلال کا ہو نہ کہ حرام کا. پھر دعا کرو، دیکھو اللہ قبول فرمائے. جو کرو گے اس کا اثر ظاہر ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ کا وعدہ ہے. اگر ہمیں بچنا ہے فتنوں سے تو اللہ کی پناہ کے بغیر آدمی بچ نہیں سکتا. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اگرچہ سبب انسان بنتا ہے، کسب کمانا، اختیار کرنا، یہ انسان بنتا ہے، لیکن اس چیز کو پیدا کرنے والا خلق اللہ ہے. دو چیزیں ہیں، ایک خلق ہے، ایک کسب ہے. تو فتنہ پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن اس فتنے کو کمانے والا، فتنے کو پیدا کرنے والا، فتنے میں مبتلا ہونے والا، اپنے اختیار سے فتنے کے اندر گھسنے والا انسان ہے. اللہ زبردستی فتنے میں مبتلا نہیں کرتا، اللہ نے تو بس پیدا کر دیا. مثال کے طور پر اللہ نے تو زہر بھی پیدا کیا، ایک طرف شہد بھی پیدا کیا. اب اپنا اختیار ہے کہ چاہے زہر استعمال کرو چاہے شہد استعمال کرو. زہر استعمال کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، شہد استعمال کرو گے نفع ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گناہ بھی پیدا کیے، فتنے بھی پیدا کیے، لیکن ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو. اور اگر فتنہ آ گیا تو اللہ کی پناہ میں آؤ. آج کل ایسا ہی حال ہے، ہم بہت بچنا چاہتے ہیں لیکن فتنہ آ جاتا ہے، گھروں میں بھی آ جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ بس یہ مجھے سمجھانا ہے، اگرچہ وقت نہیں ہے سمجھانے کا. بس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دوں. یاد رکھنا، ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے. وجہ کون سی؟ دنیا میں جتنے بھی نقصان کی چیزیں ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور دنیا میں جتنے بھی نفع کی چیزیں ہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتی وہ چیز جب تک اللہ نہ چاہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہونا چاہیے. اگر اس میں کمی ہے نجات مشکل ہے. پھر لاکھ دعا کرو دعا بھی قبول نہیں ہوگی، عبادت کرو عبادت قبول نہیں ہوگی. کوئی بھی عمل کرو، ایمان اگر پختہ نہیں ہے، یقین ہمارا کامل نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر، تو پھر بعد میں وہ عمل جو ہوگا وہ کھوکھلا ہوگا. اور آپ کے پاس عمل نہیں ہے اتنا زیادہ لیکن ایمان مضبوط ہے. گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں عمل والوں سے بھی آگے نکل جاؤ گے. الفاظ سمجھنا، مختصر وقت ہے اس لیے میں بہت تفصیل نہیں کروں گا. تو اس پر میں آپ کو
آپ ایک مختصر واقعے سے بات سمجھاؤں کہ یہ کیسا جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا یقین مضبوط ہو، اس کے پاس اتنے زیادہ اعمال نہیں ہے اور دوسرے کے پاس اعمال بہت زیادہ ہے، لیکن اس جیسا ایمان اور یقین نہیں ہے، تو یہ مضبوط ایمان والا اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور خاص کر کے اس فتنے کے زمانے میں ایمان پر بڑے فتنے ہیں آج۔ یہ جتنے بھی دنیا والے دشمن ہیں واحد اسلام کی بنا پر ہے، مسلمان کی بنا پر ہے، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، بس اللہ بچاوے اگر ان کا مذہب کوئی اختیار کر لے فتنے بند، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تو اصل ایمان ہے، اسلام ہے، تو ایمان اور اسلام ہی کی بنا پر یہ تمام پریشانیاں ہیں، لیکن ہمیں ایسے زمانے میں ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، صرف ہمیں نہیں ہماری اولاد کو کہو۔ آج ہماری اولاد کے ایمان پر کتنی پوری نظر ہے دنیا والوں کی۔ ہماری اسکولوں کی تعلیم دیکھو، شرکیہ الفاظ، شرکیہ باتیں اس کے اندر گھسا دی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھو، بیچارے جو غریب ہیں ہمارے مسلمان وہ تو مجبور ہیں، فیس کے پیسے نہیں ہیں، اس بنا پر ان کو سرکاری اسکولوں میں مجبوراً اپنے بچوں کو داخل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں آج کل تو حالت ایسی ہے کہ بچوں کو جب اسکول بھیجو، مدرسے بھیجو، کہیں بھی بھیجو، باہر بھیجو، ان کو دعا پڑھ کے بھیجو، ان کو عادت پڑھاؤ کہ یوں کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو معمولی مت سمجھو، بس آج مجھے یہی سمجھانا ہے۔ یہ سب باتیں آج ہم محروم ہیں، آج ہماری زندگی سے یہ نکل چکا ہے۔ اللہ کی پناہ دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جو باتیں بتائی ہیں، ہر موقع پر جو دعا سکھلائی ہے، اس کے اندر کیا عجیب و غریب برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، بالکل ہم احصا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، حد احصا سے باہر ہے۔ اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، لیکن آج مسلمان ایسا ہے کہ گویا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ساری پونجی مسلمان کے پاس ہے، سارا سرمایہ مسلمان کے پاس ہے، ہیرے جواہرات ہیں، لیکن مسلمان آج دوسروں کے در کے اوپر جا کر بھیک مانگتا ہے، ان کی معاشرت کی، ان کی تہذیب کی، ان کے آداب کی، ان کی وضاقت کی، حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ساری دنیا بھیک مانگے۔ ایسی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی دولت اتنی زبردست ہے، لیکن آج ہم کیسے ہیں معلوم؟ مفلس جیسے، گویا مسلمان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے۔ مختصر ایک حدیث سنا دو، صرف کلمہ پڑھ لیا کسی نے، حدیث میں آتا ہے ایک کلمے کی برکت سے یہ دنیا کا وجود ہے، ایک بھی نہیں ہوگا کلمے والا دنیا میں، اللہ فرمائے گا اب دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو جسم ہے، باڈی ہے، روح کی ضرورت پڑتی ہے، تو دنیا کے جسم میں روح کلمہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، جب روح نہیں ہوگی دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو روح نکل گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کو اس جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا فرما دے گا۔ دیکھیے ایمان کی قیمت ہمیں ہے، بتاؤ اس کی قیمت ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ بازار میں جب جاتے ہیں نا تو کتنی عظمت ہے ہمارے دل میں ایمان کی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ مومن ہو کر جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کی قدر نہیں۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن خیانت نہیں کرتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو نہیں ستاتا، مومن ظلم نہیں کرتا، مومن کسی کا حق نہیں تلف کرتا، برباد نہیں کرتا، کسی کو حق کو نہیں دباتا، مومن نرم ہوتا ہے، مومن شفقت والا ہوتا ہے، مومن خدمت والا ہوتا ہے، مومن ہمدرد ہوتا ہے،
مومن خیر خواہ ہوتا ہے، مومن ہر وقت خندہ پیشانی والا ہوتا ہے، مسکرانے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، مومن ہر وقت ذکر کرنے والا ہوتا ہے، مومن کے چہرے سے تو نور ٹپکتا ہے، ہاں یہ مومن ہے۔ آج ہم نے کتنی قدر کی بتاؤ ایمان کی؟ ہماری حالت تو دیکھو، چہرہ دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ میں تو صاحب کہتا ہوں، لباس دیکھو انگریزوں کا، چہرہ دیکھو یہود و نصارہ کا، داڑھی ہے، لباس اسلامی ہے، ان کی چال ڈھال دیکھو سب اسلام کے خلاف، کوئی قدر نہیں ہے ہمیں اسلام کی۔ اسی کا رونا ہے مسلمانوں۔ ہماری بچیاں دیکھو، کچھ نظر آتا ہے اسلام؟ تو اسلام کی قیمت میں آپ کو مختصر بتاؤں، ایک ایمان والا ادنا جو ہوگا، حدیث میں آتا ہے سب سے اخیر میں جو جنت میں جانے والا ہے، جہنم میں سے سب سے اخیر میں نکلنے والا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ جنت میں پہنچ گئے، جنت میں ان کو مکانات دے دیے گئے، جنت میں ان کو جگہیں دے دی گئی، جنت کے باغات دے دیے گئے، اور ایک ایک کو کتنا معلوم؟ 100 دنیا کے برابر، اس سے بھی بڑی بڑی جنت، سب سے اخیر میں جو جنتی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں اس واقعہ کو بیان فرمایا، اتنا لطف آتا ہے اس واقعے کو جب پڑھتے ہیں، اس واقعے کو جب بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مزہ آتا تھا، اللہ کے رسول خود ہنستے تھے، اللہ تعالیٰ کی شفقت کو دیکھ کر، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر، اس بندے کے ساتھ جو سب سے اخیر میں جہنم میں سے نکلنے والا ہے اور سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا ہے، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ باتیں کرے گا، ہمیں تو ایسا لگے گا کہ گویا اللہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ بندہ بھی یوں کہے گا، اللہ تو اتنا عظیم ہے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ ہنسے گا، اس وقت اللہ کے رسول ہنسے۔ صحابہ سے پوچھا، آپ پوچھتے نہیں مجھے میں کیوں ہنسا؟ لیکن بتاؤ یا رسول اللہ کیوں ہنسے؟ اللہ ہنسا اس بندے کے ساتھ، تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس وقت اللہ کہے گا، مذاق سمجھے گا وہ بندہ، کیا کہے گا اللہ؟ تمنا کر، تو وہ تمنا کرے گا، مجھے 10 بنگلے چاہیے، مجھے اتنی حوریں چاہیے، مجھے ایسا باغات چاہیے، مجھے ایسی نہریں چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کھانا چاہیے، مجھے ایسی صحت چاہیے، کبھی بیمار نہ پڑو، مجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے، مجھے ہمیشہ کا بادشاہ بنا دو۔ اس طرح کی بہت تمنا کرے گا۔ اللہ پھر فرمائے گا، تمنا تمنا تمنا، بار بار اور تمنا کرو اور تمنا کرو، تو وہ بھول جائے گا۔ اب کیا مانگو؟ اللہ خود یاد دلائے گا، یہ بھی مانگنا ابھی باقی ہے، ابھی تو یہ مانگنا تو ابھی باقی ہے، مانگ مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب سب تمنا پوری ہو جائے گی، اللہ یہ فرمائے گا، یہ جو کچھ تو نے تمنا کی وہ سب میں نے دیا، اور ایسا 10 گنا تجھے دیا، جا۔ ایک دنیا نہیں، 10 دنیا کے برابر ادنا مومن کو۔ تو ہے قدر ایمان کی ہمیں، یہ ہے ایمان کی قدر اللہ کو۔ آج مومن کو اپنی قدر نہیں ہے، واللہ میں کہتا ہوں، رونا آتا ہے حالات دیکھ کر، شرم آتی ہے آج مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے یہی تو فتنے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، بہت ثواب ملے گا۔ اس زمانے میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں 50 صحابہ کے برابر اس کو ثواب دوں گا۔ کیا دیکھو تو صحیح، ہمارے عمل کی قیمت تو دیکھو۔ صحابہ کوئی عمل کرتے تھے، اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، وہ آدمی جو نماز پڑھے گا 50 صحابہ کے نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس زمانے میں تلاوت کرو، اس زمانے میں دعائیں مانگو، اس زمانے میں ایمان پر مضبوط رہو۔ یاد رکھنا ابھی حالات ایسے ہیں، ہمیں ایمان پر مضبوط آنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ڈاواڈول ہو چکا ہے۔ جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں ایمان باقی، اور جہاں نقصان ہوتا ہے ایمان بھی غائب۔ بہت واقعات آتے ہیں میرے پاس۔ ایک آدمی کو ان کی بیوی نے صرف اتنا کہا کہ میرا حصہ اتنا بنتا ہے شریعت کی طرف سے ہے، اچھا گھرانہ۔ اس آدمی نے کیا کہا معلوم؟ شریعت چولہے میں جا۔
नहीं दूंगा मैं तुझे। आ गया ईमान। जहां मामूली सी दुनिया बेचारी औरत अपना हिस्सा मांगती है, मिरास में औरत का हिस्सा, औलाद ना हो तो 8वां है, अगर औलाद है, अरे औलाद हो अगर तो 8वां हिस्सा है, औलाद ना हो तो 4था हिस्सा, इतना देना भी गवारा नहीं है। इम्तिहान हो गया, यह है फितना। उस आदमी का इम्तिहान हो गया कि आपके दिल में ईमान की कितनी अजमत है और माल की कितनी अजमत है, पता चल गया। आपके दिल में 8वां हिस्सा, आपके पास बहुत बहुत तो कितना होगा, 2 करोड़, अरे 10 करोड़ चलो नहीं, ये तो सारी दुनिया की मैं बात करता हूं ईमान की कीमत। ऐसी 10 दुनिया देगा ईमान के बदले में, लेकिन हमारे दिल में ईमान की कदर देखो, 8वां हिस्सा औरत को देना है 40-50 लाख रुपए, इसमें भी कहा शरीयत चूल्हे में। ये हालात है। अच्छे घरानों की मैं बात करता हूँ, दीनदार समझे जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वाले समझे जाते हैं, नमाजी समझे जाते हैं, उस घर की मैं बात कर रहा हूं। कोई कदर नहीं हमें ईमान की। वल्लाह मैं कहता हूं बहुत अफसोस होता है, हमें कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने माला माल फरमाया है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं। वल्लाह ये तो ऐसी दौलत है, इस दौलत के खातिर जान देनी पड़े, एक जान नहीं 1000 जान देने के लिए तैयार। सहाबा की यही हालत थी, सहाबा रोते थे जब जान देने की बारी आती थी। किसी ने पूछा क्यों रोते हो, तो कहा मेरे पास सिर्फ एक जान है, आज मैं सिर्फ एक जान अल्लाह को दूंगा। काश के मेरे बदन में मेरे बालों के बराबर जाने होती, इतनी जाने अल्लाह के रास्ते में मैं कुर्बान कर देता। मेरे पास इतनी जाने नहीं है, इस बेबसी पर, इस आजीजी पर मैं रोता हूं। और आज हमें अपनी इतनी जान पसंद है, इतनी प्यारी है, ईमान को भी खैरबात कह देते हैं। मेरी जान पर ना आवे, अरे जान की बात करते हो, मेरे माल पर कुछ ना जद पड़े, माल का नुकसान ना हो, ईमान का नुकसान हो, अल्लाह रसूल नाराज हो जावे, कोई परवाह नहीं है। ये हालात का मैं नक्शा खींच रहा हूं आजकल का। ये है फितने का जमाना। तो इस जमाने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ करो, बंदे के लिए नजात का जरिया फितनों से सिवाय अल्लाह की पनाह के, अल्लाह की मदद के आज इस जमाने में मैं नहीं देखता। बेबस हो चुके हैं। मुसलमान के जो लीडर है वो भी कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों के हुकूमतें हैं, 55 हुकूमतें हैं पूरी दुनिया में, कुछ नहीं कर सकती। किसी की हिम्मत है गज्जा की मदद करने जा रहे, किसी की हिम्मत है सूडान में कदम रखे, है किसी की हिम्मत? 55 मुल्क हैं इस्लामी, ताकत खत्म हो चुकी है, लीडरों से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, एक बस जरिया बाकी है, हमारा अल्लाह। जब से है उसी ताकत के साथ है, उसी कुदरत के साथ है, उसी कुव्वत के साथ है, अभी भी है, कयामत तक रहेगा, कयामत के बाद भी रहेगा। ऐसा ईमान मजबूत बनाओ, फिर बाद में देखना अल्लाह ताला कैसा नवाजता है। तो मैंने कहा था बीच में एक वाकया मुझे याद आया, पहले वो वाकया मैं आपको सुना दूं। अच्छा, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो हर एक ने सुना है, बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, अजीब व गरीब इनके हालात थे, वक्त नहीं वरना मैं थोड़ा सुना था। तो एक मर्तबा तन्हाई में बैठे हुए थे, अल्लाह से राजो नियाज की बातें हो रही थी। ये राजो नियाज की बातें करना सीखो अल्लाह से, कसम खा के मैं कहता हूँ, फिर बाद में हालत कैसी हमारी बदलती है खुद आप महसूस करो। तन्हाई में बैठो तो फोन लेकर मत बैठ जाओ और अपने ख्यालात में मत डूब जाओ, उस वक्त अल्लाह का तसव्वुर करो, अल्लाह तो कैसा है, कैसा जमाना है, तू तो कादिर है, इस जमाने में भी मुझे गुनाहों से बचाने पर, फितनों से बचाने पर, मेरे ऊपर जो हालात है, परेशानियां हैं, इन हालात और परेशानियों को तू दूर कर सकता है अल्लाह। मेरे बच्चों की मुझे फिक्र है, मेरी जात की फिक्र है, फलाना बीमार है, रोजी का मसला है, रोजी का मसला है, कर्जों का मसला है, या अल्लाह क्या होगा, मैं खुद कमजोर हूँ, मरना है, जवाब देना है, मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं कि मैं तुझे दिखा सकूं। इस तरह की बातें करो अल्लाह से। वल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह इतना
पसंद फरमाता है, उस बंदे को अपना महबूब बना लेगा, प्यारा बना लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम होता था बातें, तो हम भी अल्लाह से कलाम करें। बाद में देखना इसका क्या सुकून मिलता है, इसका क्या असर होता है, वो तो मैं अभी नहीं कह सकता। आप इसकी आदत बनाओ अल्लाह ताला से चुपके बातें करने की। ये अल्फाज है बुजुर्गों के, ये जो मैं बोलता हूं ने, ये अल्फाज बुजुर्गों के हैं। बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह से चुपके बातें करना सीखो। कब सीखोगे, कब करोगे? कि मरने के बाद करोगे? अभी मौका है। अल्लाह से कहो अल्लाह मुझे तौफीक दे दे। इस फितने के ज़माने में मुझसे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं होती। या अल्लाह इस उलियानियत के ज़माने में मुझसे नज़र की हिफाजत नहीं हो सकती। अल्लाह तू बचा ले मुझे, बदनज़री से तू बचा ले। या अल्लाह मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं, वसाविस आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुनिया की मोहब्बत की बातें आती हैं, गुनाहों के ख्यालात आते हैं। अल्लाह मुझे तू बचा लेना, तो बचा लेना या अल्लाह। इसको बोलते चुपके बातें करना। अरे बातें करना सीखो अल्लाह से, फोन पे नहीं, अल्लाह से फोन लगाओ। देखो फिर बाद में इनकलाब पैदा हो जाएगा हमारी जिंदगी में भी, हमारे घर में भी, हमारी औलाद में भी। बाद में देखना। हाँ, तो मैं आपको यूं कह रहा हूं कि ईमान जब मजबूत होगा, मैं मुख्तसर, हाँ, शेख जुनैद बगदादी की बात चल रही थी। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे थे अल्लाह ताला से। एकदम से दिल में ख्याल आ गया, और ख्याल आया नहीं, ये भी याद रखना हमारा ईमान अल्लाह डालता है। ये तो वक्त नहीं है, वरना इसको मैं आपको समझाता कि ये क्या चीजें हैं। सब ये सब मुकद्दरात है, ये सब तकदीर है, ये सब तौहीद है, ये सब हमारा ईमान है। दुनिया में कोई पत्ता दरख्त से नीचे नहीं गिरता बगैर अल्लाह के हुक्म के। जब पत्ता नहीं गिर सकता तो हमारे जो ख्यालात हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर हो सकते हैं? नहीं हो सकता। तो ये जो ख्यालात अच्छे आते ये भी मिन जानिबिल्लाह है। हदीस में भी है ये बात कि जब अच्छा ख्याल आवे इस पर अमल कर लो। अगर अमल नहीं करोगे, अल्लाह का मेहमान है और बहुत नाजुक मेहमान है, बार बार नहीं आया करता। एक मर्तबा अगर आपने कदर कर ली तो बार बार भी अच्छे ख्यालात आएंगे। अगर आपने जो ख्याल की कदर नहीं की, अल्लाह ताला ऐसे अच्छे ख्यालात आपके दिलो दिमाग में इल्का नहीं करेगा। ये नेमत है अल्लाह की। तो शेख जुनैद बगदादी को एकदम से ख्याल आया, इनके हालत में लिखा है, मैं तो वाक़या पढ़ के हैरत में पड़ गया। इन्होंने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये तेरी तौफीक से सब कुछ है, तो तू मुझे जन्नत भी देगा, लेकिन मेरी एक तमन्ना है, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा वो बता दे। तो अल्लाह, हाँ, इनको हक था। याद रखना, जिसका ताल्लुक होता है अल्लाह ताला से, जो मुकर्रब बंदा होता है, वो नाज कर सकता है। मिसाल के तौर पर अपना बच्चा हो छोटा सा, वो हमें जिद कर सकता है, नाज कर सकता है, हमें उसकी जिद माननी पड़ेगी। मोहब्बत है तो बाज अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि इनकी जिद को अल्लाह पूरी फरमाता है, नाज को कबूल कर लेता है। हम जैसे जो अल्लाह की बात में अगर नाज और नियाज करने लगे ना, तो अल्लाह कहेगा तू जा, तू कैसा मेरा मुकर्रब बंदा है, तू क्या नाज करेगा, तू क्या जिद करेगा, तुझे मेरा रहना हो तो रह, वरना मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तो ऐसे बेनियाज है, किसी की परवाह नहीं अल्लाह ताला को। तो अजीब व गरीब हदीस है इस बात पर, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह खुद समझ, अल्लाह निराधार है, अल्लाह को हमें जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। याद रखना इस बात को। तो वो तो थे मुकर्रब, बस इतना ख्याल आ गया कि अल्लाह मुझे बता दो ने जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। फौरन अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आई। ये कश्फ की एक हालत है, हाथी पे गैब इसको बोलते हैं। अल्लाह वालों के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, इसको करामत से ताबीर किया जाता है। तो कहा फलाने जंगल में जाना, फलाने शहर में, उस गांव में, तो वहां पर एक चरवाहा होगा, बकरियां जानवर चराता होगा, वो आपका जन्नत का साथी है। ये अच्छा, गए, तमन्ना पैदा हुई, और क्या हो, वो कौन है, मैं देखूं तो सही मेरा साथी कौन है, मेरे साथ पड़ोस में कौन है। तो गए तो वाक़ियतन देखा कोई बकरियां चरा रहा था, नमाज पढ़ रहा था। तो पूछा, सलाम किया नमाज के बाद, तो कहा कौन,
تو مجھے جنید کے اوہو وہ حضرت جنید بغدادی آپ میرے پاس آئے جنگل میں، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں تو غریب قسم کا آدمی، مجھے تو کوئی نہیں پوچھتا، آپ جیسے اتنی بڑی ہستی یہاں میرے پاس، نہیں میں آیا ہوں بس مہمان بننے کے لیے۔ اس وقت تو کوئی بات نہیں کی، 2-3 دن مطلب کہ رہے ان کے پاس، جو سیدھا سادہ کھانا کھاتے تھے وہ کھاتے تھے، اور اسی طرح رات کو سو جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے فجر میں اٹھتے تھے، حضرت آدھی رات سے اٹھ جاتے تھے عبادت کے لیے، تہجد کے لیے، ذکر۔ آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، یاد رکھنا، تہجد ذکر نکل چکا ہے، دعائیں نکل چکی ہے، یہ اسی کے حالات ہیں۔ مسلمانوں یہ اوقات تو ایسے ہیں کہ تہجد پڑھنی چاہیے ہمیں، ہم تو فجر میں سوتے رہتے ہیں۔ یا اللہ کیا حال ہوگا ہمارا مسلمانوں کا، فجر میں سو جا رہے ہیں مسلمان، کیسی نماز کہ جس پر تو پورے دن کا مدار ہے، آسانی کا، اللہ کی مدد کا، روزے کا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہماری تو فرض کی فرض نمازیں غائب ہو جاتی ہے، تو ہمیں تہجد کی بات کرتے ہو مولانا، کیسی بات کرتے ہو؟ ارے پڑھو، بعد میں دیکھنا کیا سکون ملتا ہے، اللہ کی کیا مدد آتی ہے۔ تو کیا ہوا 2-3 دن کے بعد حضرت جنید نے فرمایا اب میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے اچھا، تو اب کہا آخر میں کہ اب میں حقیقی بات بتا دوں، اللہ سے میں نے پوچھا تھا کہ میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا، تو تیرا پتہ بتایا، میں 2-3 دن تیرے پاس رہا، میں نے تو تیرا کوئی خاص عمل دیکھا نہیں، تو رات کو تہجد بھی نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، بس صرف تیرا بکریاں چرانا، حلال کمانا، اور اسی طرح دودھ پینا یہ اور نماز پڑھنا، تو اچھا کہ ہاں عمل تو میرے پاس خود نہیں ہے، لیکن ایک بات سنو، بہت اصرار کیا تب جا کے یہ بات کہی۔ اس دیہاتی نے کیا کہا معلوم چاہا کہ دیکھو حضرت جنید وہ سامنے پہاڑ نظر آتا ہے، کہاں میرا ایمان کیسا ہے مان، اس پہاڑ کو اللہ پہاڑ سونے کا بنا دے اور یوں کہے کہ آپ کو میں نے اس کا مالک بنایا، تو مجھے ذرہ برابر خوشی نہ ہو، اور سونے کا مالک بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر واپس اس پہاڑ کو لے لے تو الحمدللہ مجھے ذرہ برابر غم نہ ہو۔ اور دوسری بات، لوگ انسان میرے ساتھ کوئی وفا کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، خدمت کا معاملہ کرے تو مجھے، اور اسی طرح کوئی میرے ساتھ جفا کا معاملہ کرے، ظلم کا معاملہ کرے، مجھے ستاوے، میری غیبت کرے، عیب بیان کرے، الحمدللہ میرے دل میں نہ وفا کا اثر ہوگا، نہ جفا کا اثر ہوگا، نہ وفا کی بنا پر میں سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھوں گا۔ سونے کا پان اللہ کی طرف سے ملا، نکل گیا اللہ کی طرف سے، کسی نے احسان کیا اللہ کی طرف سے، کسی نے ظلم کیا اللہ کی طرف سے، میرے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہے، میں جب بھی رات کو سوتا ہوں سب معاف کر کے میں سوتا ہوں، بس اللہ کے لیے سب کچھ، اور پورے دن کا میں محاسبہ کرتا ہوں میں نے جو کچھ کیا کس کے لیے، اللہ کے لیے، بس یہ میرا ایمان ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا تیرے پاس عمل تو نہیں ہے لیکن تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جس کے بنا پر تجھے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کا پڑوس بنا دیا۔ دیکھو عمل بھی نہیں ہے، ایمان کی فکر کرو، ایمان کی اس زمانے میں۔ اب وہ کیا پڑھنا تھا، کیسے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی تھی، اللہ کی حفاظت میں کیسے آنا تھا، نہیں آیا۔ یہ تو ابھی تمہید میں بات پوری ہو گئی، میں تو آگے والے باتیں سمجھانا چاہتا تھا، قل اعوذ برب الفلق سمجھانا چاہتا ہوں، من شر ما خلق۔ اب دیکھو آئندہ اللہ نے موقع دیا تو آگے والی بات میں کہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مقامی حضرات سے گزارش سے اپنی مستورات کو ہمارے گھر پہنچا، انشاءاللہ تعلیم کا عمل ہوگا، اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے مسجد مدرسے کے لیے اللہ رقم